तकरीबन 12,000 स्टूडेंट पाकिस्तानी पढ़ते हैं। उन सब स्टूडेंटों को लाने वाला को एक बंदा है, उसका नाम है इमरान नज़ीर। इधर एवरेज फीस जो हर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को पे करता है वो है $2,000। उसमें आधा जो जाता है इमरान नज़ीर साहब की जेब में जाता है, मतलब $1,000। तो अगर सेमेस्टर वाइज आप हिसाब लगाओ तो ये बन जाता है तकरीबन कुछ $72,000। अगर ये PKR में आप लोग कन्वर्ट करो तो ये बन जाता है कुछ 20 करोड़ रुपया। इसमें मिनिस्ट्री वाले को भी खिलाता है, इसमें कुछ वजीर उसने पाल रखे उनको भी खिलाता है, उनको पार्टियाँ कराता है, उनको किर्गिस्तान के विजिट कराता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी। आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। आज जो मैं बताने वाला हूं अपने पल्ले से बांध लीजिए। आपको हैरानी होगी और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप वरता हैरत में मुब्तला हो जाएंगे जब आप बशकीक वाक़े के या किर्गिज़स्तान वाक़े के हक़ाइक़ जानेंगे। आपके सामने एक ऐसा नाम भी आएगा कि जो बशकीक में बहुत सी यूनिवर्सिटियों के साथ एफिलेटेड है। बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ से ले जाया जाता है। कौन लेकर जाता है आज ये भी बताऊंगा, उसकी हकीकत क्या है ये भी उसका कच्चा छट्टा खोल के आपके सामने रखूंगा। आपको बताता चलूं कि 10 से 12,000 स्टूडेंट्स हर साल पाकिस्तान से किर्गिज़स्तान जाते हैं। इन किर्गिज़स्तान जाने वाले स्टूडेंट्स में बच्चियां भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं। हज़ारों ख्वाब लिए स्टूडेंट्स होते हैं। वहां पर 26 यूनिवर्सिटियां इस वक्त काम कर रही हैं जो कि WHO रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स दाखिला तमाम में नहीं लेते। सिर्फ 9 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान एक्सेप्टेड हैं या पाकिस्तान में जिनकी फेम है या पाकिस्तानी जहां पर जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं और उस जगह से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना चाहते हैं। 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं और मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बशकीक में हैं, यानी 6 के करीब यूनिवर्सिटियां जो हैं वो इस वक्त बशकीक में हैं, जिसमें पाकिस्तानी तलबा अक्सरियत की तादाद में वहां पर जाते हैं और एडमिशन लेते हैं। ये सारे मामलात जो वहां पर हुआ किर्गिज़स्तान में, जिस तरह से किर्गिज़स्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान को दौरे से मना किया, जिस तरीके से वहां पर पाकिस्तानी निहत्ते मासूम तलबा पर जुल्म हुआ, इंतहा हो गई जुल्म की, उसके पीछे कौन है, क्या वजह है और क्या यहां से ले जाने वाला शख्स उनको बेयारो मददगार या लावारिस छोड़ देता है या फिर उनके साथ खड़ा होता है। यहां से जब स्टूडेंट्स को ले जाया जाता है तो उनको बताया जाता है कि आपका बच्चा वहां पर महफूज होगा, महसूर नहीं होगा। लेकिन हमने देखा इस वाक़े में बच्चे महसूर होकर रह गए, बच्चों ने जान बचाई, भाग के जान बचाई, और जो शख्स यहां से लेकर गया था वो या उसका हवारी कोई भी बच्चे की जान बचाने के लिए नहीं पहुंचा, कोई भी उनकी मदद को नहीं पहुंचा। इस पर भी नज़र डालेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इब्तदा कैसी हुई इस वाक़े की। 13 मई का ये वाक़या है जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और वहाँ पर हुआ क्या कि इजिप्ट के कुछ अरबी लोग, इजिप्टियंस, एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे और वहीं पर कुछ लोकल्स भी मौजूद थे। डिनर करते करते जब लोकल्स लोग वहाँ पर मौजूद थे तो अरबियों ने कोई हंसी मजाक या ठट्ठा हुआ और कोई बात हुई जिसकी वजह से कुछ शोर हुआ थोड़ा सा। लोकल्स ने उनको शोर मचाने पर मना किया। वहां से उनकी टसल का आगाज हुआ, तल्ख कलामी बढ़ती चली गई। जब ये तल्ख कलामी बढ़ी तो उसके बाद किर्गिज़ के लोगों ने, जो किर्गिज़ थे, किर्गिस्तान के लोगों ने रैकी की उन इजिप्टियंस की कि ये इजिप्टियंस ये कहाँ रहते हैं। उनकी रैकी करने के बाद उनके हॉस्टल के पास पहुंचे। ज़ाहिर है वो स्टूडेंट्स थे और यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आए थे। वहाँ रिहाइश पर पहुंचे, वहाँ पर मोबाइल छीने गए, गालम गलोच हुई, झगड़ा हुआ, जिसकी वीडियो जो है वो आपने देखी भी। उसके बाद पुलिस के पास ये मैटर चला गया। किर्गिज़स्तान के लोग यानी लोकल्स और इसके साथ साथ जो इजिप्टियंस थे वो अपना मैटर लेकर जो है वो पुलिस के पास पहुंच गए या पुलिस वहाँ पर पहुंच गई। पुलिस के सामने सुलह सफाई हुई, मैटर ये मामला जो है वो रफा दफा हो गया और यही लगा इजिप्टियंस को भी और लोकल्स को भी कि मामला ठंडा हो गया। ये 13 मई का वाक़या है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि इस वाक़े की, यानी जब किर्गिज़स्तान के लोगों ने रैकी करके इजिप्टियंस का पीछा किया था तो उस वक्त जो वीडियो बनाई थी झगड़े की, वो वीडियो बाद में वायरल हो जाती है। वो वायरल होती है तो उसके बाद या तो इजिप्टियंस मार रहे होते हैं लोकल्स को या लोकल जो है वो इजिप्टियंस को मार रहे होते हैं। इन दोनों सूरतों में किर्गिज़स्तान के लोगों में गुस्सा भर आया। ज़ाहिर है किर्गिस्तान के जो लोग हैं, ये जो रियासतें हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं, यहाँ पर कौम परस्ती बहुत ज़्यादा है।
یہ اپنے لوگوں کو پٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, یہ اپنے لوگوں پر ہاتھ اٹھا نہیں دیکھ سکتے. تو وہاں سے جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو اس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. ہنگامہ برپا ہونے کے بعد وہ کچھ ہوا جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے, اور اس کے بعد کرغزستان کی پولیس بھی ویسے ہی کھڑی رہی, اور وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ ہاسٹلز میں گھستے رہے, وہ بچیوں کے پیچھے لگتے رہے, وہ ویڈیوز بناتے رہے, وہ وہاں پہ کھڑکیاں دروازے ونڈو توڑتے رہے, اور وہاں پہ تلاشیاں لیتے رہے. وہاں کے کرغزستان کی پولیس نے کچھ نہیں کیا. اور اس کے بعد جب مقامی صحافیوں نے ان سے رابطہ کیا کرغزستان میں پڑھتے ہوئے بچوں سے, تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی حکومت بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہی. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس بھی سن لی. بہرحال اب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا, لیکن معاملے ایسے مزید نہ ہو تو اس کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے ہوں. اب یہ جو یونیورسٹیز میں نے بتائی ہیں 6, بشکیک میں 6 یونیورسٹیاں ہیں, اور اس میں جو 5 ایسی یونیورسٹیاں ہیں جہاں پر ایک پاکستانی بچے لے کر جاتا ہے. گویا کہ اس کا بزنس ہے, اچھی بات ہے, بزنس کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عوام سے یا والدین سے وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. آپ اپنے بزنس کو فلورش کریں, بڑھائیں, بڑھاوا دیں, آپ بہت ترقی کریں, پیسہ کمائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وعدے کرتے ہیں نا پیرنٹس کے ساتھ وہ آپ پورے کریں. بہت سے بچوں سے میرا رابطہ ہوا, مکمل ریسرچ ہے آپ کے سامنے. اس ٹائم ہم موجود ہیں کرغزستان میں. کرغزستان کے حالات تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کیسے, ہم ان پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا ہے. ہم صرف ایک بندے پہ بات کریں گے, اس کا نام ہے عمران نذیر. ادھر پاکستانی اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں, تقریباً 12,000 اسٹوڈنٹ پاکستانی پڑھتے ہیں. ان سب اسٹوڈنٹوں کو لانے والے کو ایک بندہ ہے, اس کا نام ہے عمران نذیر. ادھر ایوریج فیس جو ہر اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کو پے کرتا ہے وہ ہے $2,000. اس میں آدھا جو جاتا ہے عمران نذیر صاحب کی جیب میں جاتا ہے, مطلب $1,000. تو اگر سیمسٹر وائز آپ حساب لگاؤ تو یہ بن جاتا ہے تقریباً کچھ $72,000. اگر یہ PKR میں آپ لوگ کنورٹ کرو تو یہ بن جاتا ہے کچھ 20 کروڑ روپیہ. اس میں منسٹری والے کو بھی کھلاتا ہے, اس میں کچھ وزیر اس نے پال رکھے ان کو بھی کھلاتا ہے, ان کو پارٹیاں کراتا ہے, ان کو کرغزستان کے وزٹ کراتا ہے, کرغزستان پروموٹ کرواتا ہے کیونکہ ادھر زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ آئے اور ان کا کاروبار چلتا رہے. لیکن عمران نذیر صاحب کل 18 تاریخ کو جو واقعہ ہوا ہے اس رات عمران نذیر صاحب غائب ہو گیا ہے. ان کا نہ کوئی پیغام آیا ہے, ان کا نہ کوئی میسج آیا ہے, نہ اس نے کسی یونیورسٹی کا وزٹ کیا ہے. آپ آ جاتے, یہ اسٹوڈنٹ کو حوصلہ دے دیتے کہ کچھ نہیں ہوا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ایک ٹویٹ کرتے, آپ ایک میسج کر دیتے, آپ ایک ویڈیو بیان دے دیتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا, ہم پوری کوشش کریں گے آپ لوگوں کی بچانے کی. لیکن نہیں, آپ نے تو گاڑیاں لے لی, آپ تو عیاشیاں مار رہے ہو, TZ پراڈو میں گھوم رہی ہو, کوئی بلاول سعید کو لے کے آ رہے ہو, یہ گل پاڑا کو لے کے آ رہے ہو. ایسا تو نہیں چلتا نا, صرف پیسے کمانے تو نہیں ہے نا. آپ ادھر اتنا بڑا کاروبار چلا رہے ہو, اتنے تعلقات ہیں آپ کے, ادھر ایک قانون بناؤ, ایک لا بناؤ پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے. خدا کی قسم یہ کہ ہمیں کتوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے, انسان ایسے ہوتے ہیں, انسانیت ایسی ہوتی ہے. انسانیت تو دفن ہو گئی ادھر 18 تاریخ کو, 18 نہیں, ہر روز دفن ہوتی ہے, ہر روز ظلم ہوتے ہیں ادھر. یہ تو پہلی بار سوشل میڈیا پہ آیا ہے. آپ لوگ ادھر رہو, خدا کی قسم 1 مہینے نہیں گزار پاؤ گے. اللہ حامی و ناصر الرحمان. اگر آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے تو آپ بولو کہ پلیز ادھر مت آؤ, اپنا کاروبار شفٹ کراؤ, قزاقستان میں شفٹ کراؤ, ازبکستان میں شفٹ کراؤ, پاکستان میں کوئی کاروبار کراؤ, لیکن ادھر اسٹوڈنٹوں کے زندگیوں سے مت کھیلو. بچوں کا کہنا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کا نام ہے عمران نذیر, اور یہ 5 یونیورسٹیز میں بچوں کو تعلیم دلواتا ہے. اس میں ان کی 2 سے 3 یونیورسٹیز کے ساتھ MOU بھی سائنز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر سال جو سب سے بڑا شخص ہے پاکستان کا جو کرغزستان میں بچوں کو میڈیکل کے شعبے میں تعلیم دلوانے کے لیے لے کے جاتا ہے, اس کا نام عمران نذیر ہے. اور 5500 سے 6000 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک سال میں یہاں سے ٹریول کرتا ہے اس طرف, اور یہ عمران نذیر کے ذریعے ٹریول کرتا ہے. میں عمران نذیر کو نہیں جانتا, لیکن میرا سوال صرف ایک ہے کہ عمران نذیر صاحب جو $6,000 ایک بچے کی سالانہ فیس لیتے ہیں, جس میں اس کا رہائش ہے, اس کا میس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی ہے, کیونکہ بچہ پیرنٹس آپ کے حوالے کرتے ہیں. ان $6,000 کو اگر آپ ضرب دیں اور پاکستانی رقم بنتی ہے 16,74,000 روپے ایک سال. 5 سال میں تقریباً 1 کروڑ روپے والدین پے کرتے ہیں ایک بچے کا. کس لیے پے کرتے ہیں عمران نذیر صاحب؟ اس لیے نہیں پے کرتے کہ یہاں سے پاکستانی بچوں کو لے کر جائیں آپ اور وہاں پر غیروں کے حوالے کر دیں, ان کو بے یار و مددگار لاوارث چھوڑ دیں, اس لیے پے نہیں کرتے.
آپ اگر وہ درد سن لیں جو پیرنٹس بیان کر رہے ہیں یا جو بچے بلک رہے ہیں, سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, تو یقین کریں آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے کہ ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کا خیال ہی نہیں کر رہا. اور کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ آپ جب ایک بچے سے پیمنٹ لیتے ہیں, وصول کرتے ہیں, تو اس کے بعد آپ نے قانونی معاملات اور صحت کے معاملات بھی اس کے دیکھنے ہیں. آپ نے بچے کی سیکیورٹی بھی یقینی بنانی ہے. آپ نے پیرنٹس کو جیتا جاگتا ویسا ہی بچہ ڈاکٹر بنا کے واپس کرنا ہے. اس چیز کی آپ رقم لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ گنگا الٹی بہ رہی ہے. یہاں پہ عمران نذیر صاحب پورے پیسے وصول کرتے ہیں, وصول کرنے کے بعد بچوں کو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. اپنے 4 بھائی ان کے عمران نذیر صاحب کے وہیں پہ ہوتے ہیں. لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ جب قرغیزستان کے لوگوں کا میٹر پولیس کے پاس پہنچا, یا جی یہ سب معاملات ہو رہے تھے, ہاسٹلز میں پاکستانی بچیوں کو پریشان کیا جا رہا تھا, تو ویئر آر یور 4 بردرز؟ کہاں تھے آپ کے وہ 4 بھائی؟ کہاں تھا آپ کا وہ سٹاف کہ جو پاکستانی بچوں کو یہاں سے لے جاتے ہوئے آپ وعدے کرتے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی دینے کے, ان کو معاونت کرنے کے, قانونی اور تعلیمی اور صحت کی معاونت کرنے کے لیے وہ کہاں پہ تھے؟ وہ کیوں نہیں وہاں پہ پہنچے؟ کیا صرف اتنا ہی کرنا تھا کہ پیسے لیے اور اس کے بعد غائب ہو گئے؟ وہاں پہ معاملات سلٹانے آپ نے تھے. اچھا جی, ان کا ایک اور اصول ہے کہ آپ اگر بچے کو رہائش وہاں پہ ان کے ذریعے بھیجیں گے, عمران نذیر صاحب کے ان کی جو کمپنی ہے, بچہ پابند ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کھائے گا, جو کھلایا جائے گا وہی کھائے گا, نخرے نہیں کرے گا, جہاں جائے گا پوچھ کے جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہاسٹل جوائن کرنے کے ساتھ کھانا بہت ضروری ہے. آپ باہر سے کھا لیں, لیکن جو کھانا ہاسٹل کا ہے اس کی پیمنٹ آپ نے دینی. آپ کھائیں بھلے نہ کھائیں. اور اس کے ساتھ اس چیز سے بھی شکوہ نہیں ہے کہ آپ کیوں لے رہے ہیں پیمنٹ, لیکن آپ یار بے یارو مددگار تو نہ چھوڑیں. یہ جو 6000 بچہ ہے یہ بھی کسی کا لخت جگر ہے, یہ بھی کسی ماں کا سہارا ہے, بوڑھے والدین کا سہارا ہے جس کو آپ لے کے گئے ہیں, تو ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا آپ نے جیسے وہ لاوارث ہیں. مطلب لاوارثوں کی طرح آپ نے غیر کی سرزمین پہ چھوڑ دیا انہیں. خدا را خوف کریں, اللہ کا خوف کریں. اس کے بعد جی آپ کو یہ بتائیں کہ لوگوں میں خوف ہے کہ وہ بڑے ریونج فل ہوتے ہیں, بچے شکایات نہیں لگاتے, بچے آواز نہیں اٹھاتے. اب یہ میٹر ہوا تو اس کے بعد بہت سے بچے, بہت سے پیرنٹس جو ہے وہ سامنے آئے. اچھا ہوا کیا ہے, یہ عمران نذیر صاحب ہیں کون؟ 2000 میں قرغیزستان میں یہ آئے, پہلے پہنچے اور ہیومن ٹریفکنگ یا سمگلنگ میں ملوث رہے, اور پاکستان ایمبیسی نے 2004 میں انہیں بلیک لسٹ کر دیا تھا. عمران نذیر صاحب کو 2004 میں پاکستان ایمبیسی نے انہیں بلیک لسٹ کیا, اور ایمبیسڈر عالم بروہی نے ان کا پاسپورٹ بلاک کر دیا تھا. ایمبیسڈر تھے عالم بروہی صاحب. یہ انفارمیشن ان کو پتہ ہے, اگر عمران نذیر صاحب بھی سنیں گے تو ان کو پتہ ہی بالکل درست ہے. عالم بروہی صاحب ایمبیسڈر تھے, انہوں نے ان کو بلاک کر دیا. اس کے بعد ان کے FIA لاہور میں کچھ کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں, لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں. یہ پرانی بات ہے, اب تو ظاہر ہے وہ سٹیبل ہو گئے ہیں بچوں کو لے جا کے اور بچوں کی کمائی سے. تو اس کے بعد انہوں نے موصوف کے خلاف FIRs بھی موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو سارا ریکارڈ ہے وہ بھی موجود ہے کہ FIA میں کچھ درخواستیں بھی گئیں, لوگوں کے ساتھ بیرون ملک جاب کا جھانسا دے کر لے جایا گیا, اور اس کے بعد لوگوں کو پیسے واپس نہیں ملے. اور جب یہاں سے لے کر جاتے تھے, ہسٹری ہے, یہاں سے لے کر جاتے تھے, اس کے بعد وہیں سے ان کو پولیس سے گرفتار کروا کے ڈیپورٹ کروا دیتے تھے. تو اس طرح انہوں نے ترقی کی منازل طے کی ہیں. اور پھر ان کا ایک اور بڑا وتیرہ ہے, اور وہ وتیرہ کیا ہے کہ طریقہ واردات یہ ہے ان کا کہ مختلف جو سلیبریٹیز ہیں, مختلف جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں, ان کو انوائٹ کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں, میر مقام صاحب, شیخ رشید صاحب, عابد رضا کوٹلا صاحب, طارق فضل چودھری صاحب کو دورے کروا چکے ہیں. اب ان میں ان صاحبان کا تو قصور نہیں ہے. میرا کنسرن یہ ہے آپ کروائیں دورے, آپ سب کچھ کریں. عمران نذیر صاحب, میرا کنسرن یہ ہے کہ پاکستانی بچہ جب آپ کے حوالے کیا گیا ہے تو آپ نے ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اٹھائی ہے. آپ ان کو سیکیور رکھیں, آپ ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھنے دیں کسی بھی ریاستی ادارے کا. وہاں پر آپ پورا ان کی قانونی معاونت کریں. ایمبیسڈرز وہاں پہ موجود ہیں, پاکستان کی ایمبیسی موجود ہے, تو آپ ان سے رابطے میں رہیں. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پرسنز نے بھی بہت سے دورے کیے ان کے اس پہ, اور یہ بھی الزام ہے, یہ تو خیر الزام میں محض کہوں گا بھی, کہ PMDC کو پیسے دے کر اپنے ادارے جو ہے وہ رجسٹرڈ کرواتے ہیں. عمران نذیر صاحب نے جو ایک نکاح کیا تھا قرغیزستان کی لڑکی سے, اور ان کو CD بنا کر استعمال کیا اپنی ترقی کے لیے, ان سے اس کے بعد انہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ سے شادی کی, ان کو چھوڑ دیا تھا. یہ سارے میٹرز ایک طرف. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی حکومت کو, پاکستانی اداروں کو ایک انکوائری کمیٹی بنانی چاہیے کہ یہ واقعہ یہاں اس نہج پر کیوں پہنچا.
अगर इजिप्टियंस पर गुस्सा था तो उसी पर रहता, ये पाकिस्तानियों की तरफ आंख उठाकर देखने ना देते। इतना अरसा वहां पर इमरान नज़ीर साहब आपको हो गया है, तो कम अज कम वहां पर जो बच्चे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना आपकी जिम्मेदारी थी। आप कम अज कम उनके पेरेंट्स को भी जवाब दें। अभी उनका नंबर बंद है इमरान नज़ीर साहब का, हमने मौक़िफ़ लेने के लिए भी उनसे रब्ता किया कि आप बता दें कि आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहते हैं। और जब ये सारा वाक़या हुआ, इमरान नज़ीर साहब वहां पर थे ही नहीं, और उस वाक़े के बाद फ़ौरन बाद भी नहीं गए, अभी भी उनका नंबर स्विच ऑफ है। मेरा सवाल सबसे बड़ा ये रियासती इदारों से, इमरान नज़ीर साहब से, और इसके साथ साथ इस सिस्टम से, कि अगर कोई शख्स सीढ़ी बनाकर किसी को इस्तेमाल करता है या पैसे बटोरता है, तो क्या उसने जो वादे वईद किए हुए हैं डिलीवर करने के, वो नहीं किए जाएंगे? या जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स, पाकिस्तानी हुक्मरान तबका जिस तरीके से लोगों से मुख्तलिफ किस्म के वादे वईद करता है और उसके बाद उनको डिलीवर कुछ नहीं करता, क्या हर इदारा और हर शख्स यही समझे कि वो जिस तरह चाहे पैसे कमा लेगा? मुझे इमरान नज़ीर साहब की दौलत से कोई इख्तलाफ नहीं है, मुझे इमरान नज़ीर साहब के इस काम से कोई इख्तलाफ नहीं है। मुझे इख्तलाफ सिर्फ एक चीज़ से है कि इमरान नज़ीर साहब माजी में जो भी ब्लेम आप पे रहे, जो भी कुछ हुआ, जिस तरीके से भी आपने यहाँ तक तरक्की की, अल्लाह आपको और दे, लेकिन जो स्टूडेंट्स के साथ, जो वालिदैन के साथ कमिटमेंट्स हैं, उनकी खुदारा पूरी कीजिए। इस किस्म का ये वाक़या दोबारा रूनुमा ना हो। और इंक्वायरी कमेटी से दरख्वास्त है, अगर बनती है तो पंजाब की गवर्नमेंट और खुसूसन पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मैटर है, हुकूमत पाकिस्तान एक इंक्वायरी कमेटी बनाए और उसमें इस हवाले से इन एंगल्स को भी देखे कि आखिर कसूर किसका था और किसने सिक्योरिटी वहां पर मुहैया नहीं की या किसने गाइड नहीं किया यहाँ, या करगज लोगों का उठने वाला हाथ किस शख्स की वजह से उठा और किसने नहीं रोका और किसकी जिम्मेदारी थी। तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।